السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور مزے سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک میتھڈ شیئر کرنے لگی ہوں کہ کس طرح سے ہم کٹ مارکر کا یوز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کٹ مارکر کے لیے آپ نے ماسٹر والوں کا 605 نمبر والا کٹ مارکر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے بیسٹ ہے 605۔ تو کٹ مارکر کی آپ نے دیکھی ہوگی کہ 2 نبس ہوتی ہیں۔ جب کٹا ہوتا ہے نا، ایک بڑی نوک ہوتی ہے، ایک چھوٹی نوک ہوتی ہے۔ جو اس کی ٹپ ہوتی ہے نا مارکر کی، مطلب جو بڑی نوک ہوتی ہے نا، آپ نے انگلش لکھتے ٹائم بڑی نوک کو آپ نے ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ رکھنا ہے، اور جو چھوٹی نوک ہوتی ہے نا مارکر کی، اس کو رائٹ سائڈ پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لکھ رہے ہیں نا، اس کو کس طرح سے میں لکھ رہی ہوں۔ آپ نے مارکر کی جو ٹپ ہے، جو اس کی بڑی والی نوک ہے، اس کو بٹھا لینا ہے اور اس کو پش کر کے نیچے کی طرف لے کر آنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے اس کی نوک رکھی ہے تو پھر اس کی کٹ سائڈ خود بخود نیچے آئیے۔ اب یہ دیکھیں میں نے کس طرح سے کیا ہے۔ آپ نے اس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، اور یہ ہم نے ایک سلانٹ شیپ لائن لگائی، اور اس کی ٹپ جو اس کی نوک تھی اس سے ہم نے موومنٹ کرائی، اور پھر اسی طرح سے آپ نے مارکر کو پکڑنا ہے، اسی ڈائریکشن میں سیدھا بالکل، اور یہ دیکھیں کس طرح سے موو کرائی۔ یہ آپ زوم کر کے دیکھیں، روک روک کے دیکھیں، تو آپ کو یہ بہت ایزی میتھڈ ہے جو میں نے مارکر کا یوز کرنا بتایا۔ یہ دیکھیں، اور پھر آہستہ سے آپ نے مارکر کو موو کرانا ہے۔ اگر آپ نے پہلے بولڈ سائڈ رکھی ہے اسٹارٹنگ پہ، تو پھر آپ نے باریک سائڈ سے مارکر کو موو کرانا ہے۔ یہ دیکھیں، بولڈ سے سٹارٹ کیا ہے اور یہ باریک پہ اینڈ ہوگا، یہ اس طرح سے۔ اسی طرح سے باریک سے یوں سٹارٹ، بولڈ سے کرو، اور یہ اینڈ بھی باریک سے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، اگین دیکھیں غور سے، ہم مارکر کو جو ہے بولڈ سے اگر موو کراتے ہیں تو باریک پہ اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں بولڈ سائڈ سے، یہ دیکھیں میں نے موو کرایا، اور باریک پہ ہم نے اس کی ٹرننگ کیا، پھر ہم بولڈ سے اگر موو کرائیں گے یہ، اور اینڈنگ کہاں پہ آئے گا؟ باریک سے۔ جس طرح سے اردو لکھنے کے لیے آپ مارکر کو موو کراتے ہو، اسی طرح سے انگلش لکھنے کے لیے موو کرانا ہے۔ بس آپ نے کچھ باتوں کا خیال کرنا ہے۔ اگر آپ نے سٹارٹنگ بولڈ سے لیا ہے تو اینڈنگ باریک پہ ہوگی، اگر آپ نے سٹارٹنگ باریک سے کیا ہے تو اینڈنگ بولڈ پہ ہوگی۔ اب دیکھیں، میں آپ کو باریک سائڈ سے بھی لکھنا سکھاتی ہوں۔ پہلے تو ہم نے اس طرح سے لکھی ہے نا شیپ اس کی، اب باریک سے، یہ دیکھیں باریک سے کیا تو اب ٹرننگ کس سے کروں گی؟ بولڈ سے۔ اب اس کی کس سے ہوگی؟ باریک سے، کیونکہ ہم نے بولڈ سے لکھا تھا۔ یہ دونوں صورتوں سے آپ مارکر کو یوز کر سکتے ہو، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ، آپ کو کون سا بیسٹ لگتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس طرح سے بھی میں نے اے لکھا ہے، اور پہلے والا بھی، جو آپ کو بیسٹ لگتا ہے وہ آپ میتھڈ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے، باریک سے سٹارٹ کیا ہے تو بولڈ پہ اینڈ ہوگا، بولڈ سے سٹارٹ کیا ہے تو باریک پہ ہوگا۔ یہ دیکھیں، باریک سے، پھر ٹرن بولڈ سے، باریک اینڈ دین بولڈ، اور پھر یہ اس طرح سے۔ یہ آپ نے خود مارکر کو بتانا ہے کہ آپ کو کیسی رائٹنگ سوٹ کر رہی ہے۔ جس طرح سے آپ کا ہینڈ سوٹ کرتا ہے، موویبل ایزیلی ہوتا ہے، آپ اپنی رائٹنگ کو اس طرح سے بنائیں، اور ان کی پریکٹس کریں، آئی لکھنے کی، ایم این لکھنے کی۔ اس طرح سے آپ کو پریکٹس ہوگی، نیچے سے بولڈ باریک، بولڈ باریک، اور اگر آپ نے باریک بولڈ کرنا ہے تو وہ پھر آپ کریں اس طرح سے، اس کے لیے ایم کی پریکٹس کریں، ایم این۔ یہ دیکھیں، یہ یوں دیکھیں آپ نے کس طرح سے یہ موو کرا رہی ہوں میں مارکر کو۔ آپ نے اس طرح سے موومنٹ کرنی ہے تاکہ آپ کی جتنی زیادہ آئی ایم این لکھنے میں پریکٹس ہوگی، آپ کو مارکر یوز کرنا اتنا بیسٹ آئے گا۔ بٹ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جو اس کی نوک ہے، بڑی والی نوک، وہ آپ نے ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ رکھنی ہے، یعنی کہ وہ نیچے کی طرف آتی ہے، اور اردو لکھتے ٹائم وہ نوک جو ہے ہماری، وہ اوپر کی طرف آتی ہے، جو بڑی نوک ہوتی ہے، جس کو آپ مارکر کا ٹپ بولتے ہو، ٹپ آف مارکر، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے ان کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو رائٹنگ آ جائے گی۔